السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی پیغامات یوٹیوب چینل کے کتابوں کی دنیا سیکشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی خاص ویڈیو جس میں ہم علماء دیوبند کی تحریر کردہ 10 اردو تفاسیر کا تذکرہ کریں گے، ان کا مختصر تعارف پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ تفاسیر عوام کے لیے مفید ہیں یا خواص کے لیے یا دونوں طبقوں کے لیے۔ نمبر 1، بیان القرآن۔ یہ تفسیر 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کے مصنف ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء دیوبند میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس مقام و مرتبے پر ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ ایک جملے میں اگر حضرت کے مقام کو واضح کیا جائے تو دارالعلوم کے ایک سابق استاذ کے بقول دارالعلوم کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے اشرف علی تھانوی کو پیدا کیا ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ و فتاوی، اصول فقہ، اصول حدیث، تصوف، سلوک، وعظ و نصیحت، اصلاح عوام و خواص، کون سا موضوع ہے جس پر حضرت کی کوئی تحریر موجود نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے رسالوں، مکتوبات اور بعض مرتبہ ایک مختصر فقرے میں وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو سینکڑوں صفحات کا خلاصہ ہوتی ہیں۔ بس یہی انداز ان کی تفسیر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس میں قرآن کریم کی نہایت مختصر اور جامع تشریح کی گئی ہے۔ درمیان میں تصوف و سلوک کے پرلطف نکات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس کے اختصار اور جامعیت کی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اردو تفاسیر میں بیان القرآن کو وہی مقام حاصل ہے جو عربی تفاسیر میں جلالین شریف کو حاصل ہے۔ کتاب کی زبان چونکہ خالص علمی ہے اس لیے عوام الناس کا اس سے استفادہ کرنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، تفسیر عثمانی۔ 2 جلدیں، مصنف ہیں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی۔ یہ تفسیر نہایت شاندار، مختصر اور مستند ہے۔ بالخصوص احکام و مسائل اور عقائد سے متعلقہ آیات کی تفسیر میں چند جملوں میں تمام احکامات و مسالک کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں حکومت سعودی کی جانب سے بر صغیر کے اردو داں طبقے کو بڑے سائز میں جو ہرے رنگ کا ترجمہ قرآن کریم پیش کیا جاتا تھا اس کے حاشیے پر یہی تفسیر ہوتی تھی، جس میں ترجمہ قرآن کریم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کا تھا۔ بعد میں کچھ مسلکی متعصبین کی جانب سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے اس قیمتی ہدیے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تاہم یہ تفسیر اسی انداز میں آج دہلی کے بعض ناشرین شائع کرتے ہیں اور اب یہ تفسیر الگ سے بھی 2 جلدوں میں مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ نمبر 3، معارف القرآن۔ 8 جلدیں، مصنف ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی علیہ الرحمہ۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر بلا مبالغہ بر صغیر کی سب سے مقبول اردو تفاسیر میں سے ایک ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب علیہ الرحمہ نے قیام پاکستان کے بعد عوام الناس کے لیے ریڈیو پر اردو تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کو بعد میں نظر ثانی اور ضروری حذف و اضافے کے ساتھ باقاعدہ کتاب کی شکل دے دی گئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کی شدید علالت کی وجہ سے درمیان کا کچھ حصہ ان کے لائق فرزند حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تحریر کیا تھا، جس کی تفصیل کتاب کے مقدمے میں ملتی ہے۔ اس کتاب میں قرآن کریم کے 2 ترجمے شامل کیے گئے تھے۔ پہلا ترجمہ متن کے نیچے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کا تھا، جبکہ دوسرا ترجمہ خلاصہ تفسیر کے عنوان سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا تھا۔ خلاصہ تفسیر کے بعد معارف و مسائل کے عنوان سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب مسائل و احکامات اور متعلقہ مباحث پر کلام کرتے ہیں۔ یہ تفسیر اگرچہ عوام الناس کے لیے لکھی گئی تھی، تاہم مرور زمانہ کے ساتھ اردو دانی و زبان فہمی میں کافی انحطاط آتا گیا، جس کی وجہ سے شیخ الہند اور حکیم الامت کے ترجمے سے مکمل استفادہ ذرا مشکل ہو گیا۔ اسی کے پیش نظر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن کے عنوان سے ہر متن کے بعد اپنا ترجمہ بھی شامل کتاب کر دیا، جو نہایت سلیس اور آسان زبان میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کراچی کے اساتذہ کی ایک جماعت کے ذریعے پوری تفسیر کی تحقیق و تخریج بھی کرا دی گئی، جس کے نتیجے میں حاشیے کا گراں قدر اضافہ بھی ہو گیا۔ 1 سال قبل دیوبند کے مشہور ناشر کتب زکریا بگڈیپو کے ذمہ داران نے طلبہ و طالبات کی سہولت کے پیش نظر اس میں آسان لغات القرآن کا اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا ایڈیشن 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔
الحاصل مارکیٹ میں معارف القرآن مختلف سائز میں 3 طرح کا دستیاب ہے۔ نمبر 1 قدیم ما دستی کتابت، نمبر 2 معارف القرآن ما آسان ترجمہ قرآن کمپیوٹر کتابت، اور نمبر 3 معارف القرآن ما آسان ترجمہ قرآن و آسان لغات القرآن جدید کمپیوٹر کتابت۔ جدید نسخے کے تعارف پر مشتمل ایک مفصل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اور آپ کے اسکرین پر بھی اس کا لنک ابھی فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 معارف القرآن 8 جلدیں، مصنف ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی۔ تقسیم ہند کے وقت عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کئی مستند معتبر اور اکابر علماء و مشائخ پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ انہی میں ایک جلی نام حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ رحمہ کا ہے۔ حضرت مولانا کی تفسیر معارف القرآن سن 1382 میں پاکستان سے 8 جلدوں میں شائع ہوئی۔ تفسیر لکھنے کے کیا محرکات تھے انہیں مصنف موصوف نے کتاب کے مقدمے ہی میں واضح فرما دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایک ایسی تفسیر لکھی جائے جو مطالب قرآنیہ کی توضیح و تشریح اور ربط آیات کے علاوہ قدر احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ و تابعین پر اور بقدر ضرورت لطائف و معارف اور نکات اور مسائل مشکلہ کی تحقیقات اور ملاحدہ اور زنادقہ کی تردید اور ان کے شبہات و اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہو۔ پھر یہ کہ وہ ترجمہ اور تفسیر سلف صالحین کے مسلک سے ذرہ برابر بھی نہ ہٹا ہو اور کسی جگہ بھی اپنی رائے اور خیال اور نظریے کو قرآن کے بہانے سے پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب نہ دیا جائے، جیسا کہ آج کل آزاد منوشوں کا طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھ کر اس لیے شائع کر رہے ہیں کہ تعویل اور تحریف کے ذریعے قرآن تعلیمات کو مغربی تہذیب و تمدن کے مطابق کر دیں اور اپنے حسب منشا قرآن کے معنی گھڑ کر خیالات باطلہ کے نام سے مسلمانوں میں پھیلایا جائے۔ مولانا کاندھلوی کے اس مقدمے سے اس تفسیر کا امتیازی پہلو اور اس کی خصوصیات بھی واضح ہیں۔ مولانا نے اس تفسیر میں کلامی اور اعتقادی مسائل پر زیادہ توجہ دی ہے، یہ بھی اس کتاب کا امتیازی رنگ ہے۔ زبان عالمانہ ہے، معارف القرآن محدثانہ انداز کی بہترین تفسیر ہے۔ متن قرآن کے ساتھ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ ہے۔ تفسیر میں بیان القرآن کی پیروی کی گئی ہے اور حدیثی، کلامی، فقہی اور تاریخی فوائد کا گراں قدر اضافہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دقیق علمی اصطلاحات اور مشکل جملوں کی وجہ سے یہ تفسیر عوام کے لیے زیادہ سودمند نہیں، البتہ مضبوط استعداد رکھنے والے علماء کے لیے نہایت مفید ہے۔ واضح رہے کہ معارف القرآن کی یہ دونوں تفسیریں، جس کے ایک کے مصنف حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ہیں اور دوسرے کے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، ان میں بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہلی مماثلت تو دونوں کے درمیان نام کی ہے کہ دونوں کا نام معارف القرآن ہے۔ دونوں تفسیریں 8 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ دونوں کے مصنف ایسے ہیں جن کا آبائی وطن ہندوستان ہے اور بعد میں وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، اور دونوں ہی کی تفسیر کا کچھ حصہ ان کے بیٹوں نے لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کچھ حصے لکھے ان کی علالت کی وجہ سے، اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اخیر کے کچھ پارے ان کے فرزند حضرت مولانا عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ اس اعتبار سے کئی مماثلتیں اور کئی مشابہتیں ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5 انوار البیان فی کشف اسرار القرآن، 5 جلدیں، مصنف ہیں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ، سیرت، فقہ اور دیگر کئی موضوعات پر درجنوں کتابوں کے مصنف حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کی یہ تفسیر 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سرزمین مدینہ منورہ میں لکھی گئی ہے۔ چنانچہ تصنیف کی مدت اور مقام وغیرہ کے تعلق سے حضرت مفسر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، میں اس جلیل القدر کام میں 10 سال اور چند ماہ تک مشغول رہا، اور یہ مدت دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور بالآخر جمادی الاولیٰ 1416 ہجری کے درمیانی عشرے میں اس مبارک کام کی تکمیل ہوئی۔ تفسیر مختصر اور عوام کے لیے مفید ہے۔ مفتابی اقوال اور مسائل کا اندراج متعلقہ آیات کے ذیل میں کیا گیا ہے، زبان بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ نمبر 6 انوار القرآن، 12 جلدیں، مصنف ہیں حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی علیہ الرحمہ۔ اس طویل اور مفصل تفسیر کے مصنف دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی علیہ الرحمہ ہے۔
جو دارالعلوم دیوبند کے 2 لخت ہونے کے بعد تا حیات دارالعلوم وقف دیوبند سے انتظامی و تدریسی اعتبار سے وابستہ رہے اور دور حدیث میں بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔ کتاب کے مقدمے میں حضرت مفسر لکھتے ہیں، عمر عزیز کی 66 منزلیں طے ہو چکی ہیں، لیکن اس طویل عرصے میں کیا کھویا کیا پایا، نہایت صفائی کے ساتھ اس کا اقرار و اعتراف ہے کہ سب کچھ کھویا اور گنوایا ہی ہے، پایا کچھ بھی نہیں۔ اب تو منزل سامنے ہے اور ہاتھ خالی ہے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ جو کچھ موہوم ساعتیں رہ گئی ہیں اور سانس باقی ہے وہ کلام اللہ کی خدمت میں صرف ہو جائیں۔ اگرچہ کتاب اللہ کو اس کے گراں قدر بے شمار تراجم اور تفاسیر کی موجودگی میں اس حقیر خدمت کی بالکل حاجت نہیں، مگر خدمتگار تو محتاج خدمت ہے۔ یہ تفسیر غالباً علماء دیوبند کی جانب سے تحریر کردہ اردو تفسیروں میں سب سے مفصل ہے۔ انداز بیان علماء اور عوام دونوں کے لیے مفید ہے، تاہم بعض مقامات پر علمی اصطلاحات کا استعمال عوام کے لیے دشواری کا سبب ہو سکتا ہے۔ تفسیر میں آیات کا باہمی ربط، شأن نزول، متعلقہ روایات، فقہا کے اقوال، مسالک سب کا بھرپور تذکرہ ملتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کا قدیم ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھا، تاہم اطلاع ملی ہے کہ تحقیق و تخریج شدہ جدید ایڈیشن عن قریب منظر عام پر آیا چاہتا ہے۔ درس قرآن، تفسیر اور قرآنیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ نہایت قیمتی کتاب ہے۔ واضح ہے کہ مشہور مناظر اور ابھرتے ہوئے نوجوان عالم دین جناب مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ نمبر 7، تفسیر ہدایت القرآن، 8 جلدیں، مفسر ہیں حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث، شارح بخاری و ترمذی، کئی علمی کتابوں کے مصنف اور متصلب و مستند عالم دین حضرت مولانا مفتی سید احمد پالنپوری علیہ الرحمہ کی یہ تفسیر 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتاب کی ابتدا میں مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے جو تحریر لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر ہدایت القرآن کی شروعات حضرت مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی صاحب نے کی تھی، جو عوامی زبان اور قرآنی وعظ و نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک پارے کی تفسیر لکھتے اور اسی طرح ترتیب سے شائع کرتے تھے۔ پارہ عام کے علاوہ وہ 9 پارے مزید لکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد ناشر کتاب کی جانب سے حضرت مفتی سعید صاحب کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ وہ یہ سلسلہ آگے بڑھائیں۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی علمی مصروفیات و مشغولیات میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اس کو تحریر فرمایا۔ 1974 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کی تکمیل حضرت مفتی صاحب کی وفات سے چند سال قبل ہی ہوئی تھی۔ اس تفسیر کی ایک خصوصیت اس میں پیش کردہ ترجمہ قرآن کریم کا انداز ہے، جس میں ہر لفظ کو الگ الگ کاٹ کر اس کا ترجمہ اس کے سامنے لکھا گیا ہے۔ اس سے عوام کے لیے ترجمہ سمجھنا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ابتدائی 9 پارے جو حضرت مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی نے لکھے تھے، یہ بھی حضرت مفتی سعید صاحب نے دوبارہ لکھے، اور اب مارکیٹ میں جو کتاب دستیاب ہے وہ مکمل حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کی وضاحت مفتی صاحب نے مقدمے میں کی ہے۔ نمبر 8، نور القرآن، 7 جلدیں، مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی۔ اس کتاب کے مصنف دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد، پنجاب انڈیا کے شاہی مفتی اور دارالعلوم وقف دیوبند کے سابق صدر مفتی جناب مولانا فضل الرحمان ہلال عثمانی صاحب ہیں۔ مولانا عثمانی تاریخ، سیرت، ایمانیات، عربی نحو و صرف کی چھوٹی بڑی درجنوں کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں اور بہت عمدہ قلم کار ہیں۔ یہ تفسیر دراصل مولانا عثمانی صاحب کی تفسیر روح القرآن شرح جلالین شریف کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ کتاب کی ابتدا میں لکھتے ہیں، کتاب کے شائع ہونے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اگر تفسیر روح القرآن شرح جلالین کو بغیر جلالین کے صرف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شائع کیا جائے تو عام لوگوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ تشریحات کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تفسیری اور فقہی بحثوں میں پڑھے بغیر صرف قرآن کے اصل پیغام کو سامنے رکھا جائے۔ اس کا رنگ دعوتی ہے، اور یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ ہر طبقے، ہر مکتب فکر، ہر مسلک کے لوگ بلا تکلف اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تشریح کافی مختصر ہے اور عوام کے لیے یہ کتاب مفید ہے۔ مفتی صاحب نے بھی ترجمے میں اس کا خیال کیا ہے کہ ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ پیش کیا جائے۔ اولاً ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پورے ایک جملے کی شکل میں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 9، توضیح القرآن، 3 جلدیں، مفسر ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ۔
عصر حاضر کے علماء میں حضرت مفتی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی چندہ محتاج نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ افراط و تفریط اور مبالغہ و مغالطہ کے اس دور میں اسلام کی معتدل اور حقیقی ترجمانی جن حضرات کے حصے میں آئی ہے، حضرت مفتی صاحب کا نام ان میں کافی نمایاں ہے، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ عوام الناس کو مطالعہ قرآن سے قریب کرنے اور انہیں مختصر و مستند معلومات فراہم کرنے کی غرض سے لکھی گئی یہ تفسیر نہایت مختصر ہے، لیکن عوام الناس کے لیے کافی حد تک تشفی بخش ہے۔ اس کے 2 طرح کے ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہیں، 3 جلدوں والا اور 1 جلد والا۔ مشمولات کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فونٹ سائز اور جلدوں کا فرق ہے۔ اسی تفسیر توضیح القرآن کا دوسرا نام ہے آسان ترجمہ قرآن۔ یہ تفسیر اردو، ہندی اور انگلش تینوں زبانوں میں دستیاب ہے۔ نمبر 10، آسان تفسیر 2 جلدیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ اس کے مصنف ہندوستان کے مشہور عالم دین اور چھوٹی بڑی درجنوں کتابوں کے مصنف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم ہیں۔ اس تفسیر میں آسان و سلیس اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تشریح، جس میں مستند احادیث کی روشنی میں قرآن تعلیمات کو واضح کیا گیا ہے اور ان کی اقوام سے متعلق واقعات کے ذیل میں دعوتی نکات اور سبق آموز پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن مجید سے مستنبط ہونے والے شرعی احکام اور خاص کر جدید مسائل پر توجہ دی گئی ہے۔ اہل مغرب کی جانب سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے اور عصر حاضر کے غیر اسلامی اور نادرست افکار و نظریات کے بارے میں قرآن مجید کے موقف کی وضاحت کی گئی ہے۔ علماء دیوبند کی تحریر کردہ 10 اردو تفاسیر پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ یہ تمام کتابیں گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں آپ مکتبۃ النور دیوبند سے، جن کا رابطہ نمبر آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیجیے اور اپنا آرڈر کنفرم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔